ارشست کمی پائے ز آوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد، عیسیٰ و موسیٰ و یحییٰ شب معراج، بودند نقیبان ثنا خوان محمد۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ بیٹھا ہے چٹائی پہ، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا۔ کیا بات، کیا بات۔ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو درباں بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو درباں بھی۔ واہ آقا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آقا تیری معراج کہ تو اپنے خدا تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیری ثنا تک پہنچا۔ آقا تیری معراج کہ تو رب جلی تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے علی تک پہنچا۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو درباں بھی جبریل امی ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف ہے، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، صحابہ بیٹھے میں آپس میں محو گفتگو ہیں، ذکر ہو رہا ہے انبیاء کرام کا، اور پردے کے پیچھے حجرہ مبارک میں آقا کریم علیہ السلام صحابہ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ مسجد نبوی شریف، ذکر کرنے والے صحابہ، ذکر ہو رہا ہے انبیاء کا، اور سماعت کر رہے ہیں امام الانبیاء۔ ذرا وہ منظر ذرا ذہن میں لائیں۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے۔ صحابی کیا فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام، دوسرے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، کسی صحابی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، انبیاء کی تعریف صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی کلیم ہے، کوئی خلیل ہے، کوئی صفی ہے، کوئی نجی ہے۔ اتنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور میرے حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو تم نے کہا وہ سچ کہا اور حق کہا، ایسا ہی ہے، مگر سنو، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور میں محمد حبیب اللہ ہوں۔ میرے آقا کریم حبیب اللہ، میرے آقا کریم حبیب اللہ، یعنی اللہ نے کسی کو کلیم بنایا، کسی کو خلیل بنایا۔ اچھا، خلیل کے معنی بھی دوست ہیں اور حبیب کے معنی بھی، مگر فرق یہ ہے کہ خلیل رب کی رضا چاہتا ہے اور رب اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب اور کلیم میں بھی فرق ہے۔ کلیم ہونا بڑے شرف کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے،
اللہ سے کلام کرتے تھے، کوہ طور پر تشریف لے جاتے، رب سے ہم کلام ہوتے۔ جب رب سے ہم کلام ہونے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو تڑپ اور بڑھ گئی کہ جس کی بات اتنی حسین ہے وہ ذات کتنی حسین ہوگی۔ ایک شوق بڑھتا ہے نا، آواز میں ایسی چاشنی ہے، ایسی محبت ہے، تو وہ ذات کیسی ہوگی۔ دل میں خیال آیا، سوچا کیوں نہ رب کا دیدار کیا جائے، رب کا دیدار کیا جائے۔ اب 40 دن روزے رکھے گئے، عبادات کی گئیں، اور اس کے بعد جا کر رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ فرمایا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، اس پہاڑ کو دیکھو، یہ پہاڑ اگر اپنی جگہ موجود رہا تو تم بھی دیکھ پاؤ گے۔ اب کیا ہوا کہ جب تجلی ہوئی، عکس پڑا اس نور کا، تو طور تو چور چور ہو گیا، جل گیا پورا طور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ وہ تجلی تھی کہ جس کی تاب نہ لا سکے۔ کون ہیں وہ؟ اللہ کے کلیم ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا کہ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سے پڑ گئی، جس پہ محشر میں بخشا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پار گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو نہ دیکھ پائے، لیکن ایک طرف دیکھیے کلیم آرزو کر رہے ہیں اور خود چل کے جا رہے ہیں، اور جب بات آئی حبیب کی تو محبوب جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، اور صرف چل کے نہیں گئے بلکہ بلایا گیا، پورے پروٹوکول کے ساتھ بلایا گیا اپنے محبوب۔ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق و شوق لکا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات ہے، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ جذبہ حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات۔ عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے گلوں میں چمکنے لگے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ تو محبوب آرام فرما رہے ام ہانی کے گھر، اور حکم ہوتا ہے کہ جاؤ، آج تو شوق لکھا ہے، آج تو عطا ہی عطا ہے، محبوب کو لے کر آؤ۔ کلیم کی باری آئی تو دعا فرماتے ہیں ربی شرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اور حبیب کی باری آئی تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا آپ کے سینے کو ہم نے آپ کی خاطر کھول نہیں دیا؟ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم 12 قبائل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے آپ رب سے لے کر دیں، یہ دعا کریں کہ ہمیں پانی ملے ٹھنڈا اور میٹھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے کلیم نے جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو رب نے فرمایا اے میرے کلیم اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر پر تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کتنے چشمے؟ 12 چشمے۔
یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ. لیکن چشمے جاری کہاں سے ہوتے ہیں؟ پہاڑوں سے، پتھروں سے جاری ہوتے. ایسا ہی ہے نا، چشمہ کہاں سے پھوٹے گا؟ زمین سے پھوٹے گا، پتھر سے پھوٹے گا. اور ادھر حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ کا جھرمٹ ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے. ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں حضور پانی نہیں ہے، جانور پیاسے ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. آقا کریم کرم فرمائیں، کریموں کا کام ہی کرم کرنا ہے، آقا کرم فرمائیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک برتن منگوایا اور اس میں اپنا دست مبارک رکھا تو 5 ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. پتھروں سے پانی جاری کرنا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ، اور ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا میرے آقا کریم کا معجزہ.